السلام علیکم۔ 21ویں صدی میں جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان کے بیچ روحانی رہنمائی کیسی ہونی چاہیے؟ آج ہم احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کی کچھ حالیہ گفتگو کا جائزہ لے رہے ہیں جو انہوں نے نوجوانوں اور ایک شہری رہنما کے ساتھ کی تاکہ ان سوالوں کے کچھ جواب مل سکیں۔ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس ساری رہنمائی کے مرکز میں ہے۔ یہ ہمیں اس جدید دور کے چیلنجز پر ایک بہت ہی منفرد روحانی پرسپیکٹو دیتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہمارے لیے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع کی جو آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے، ہر خبر کی سرخی بنا ہوا ہے، یعنی دنیا بھر میں جو جنگیں اور تنازعات چل رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ تو بات شروع ہوئی ایک طالب علم کے بڑے اہم سوال سے۔ اس نے پوچھا کہ آج کل دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ اور اس کا جواب آپ دیکھیں بالکل سیدھا اور دو ٹوک تھا کہ ان جنگوں کی اصل وجہ صرف اور صرف لالچ ہے اور دوسروں کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش۔ اور اس سلسلے میں امریکہ اور اسرائیل جیسی مثالیں بھی سامنے رکھی گئیں۔ ایک اور بڑا مشکل سوال سامنے آیا لازمی فوجی سروس کے بارے میں، خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں غیر منصفانہ جنگیں ہو رہی ہیں۔ تو اس پر جو رہنمائی ملی وہ یہ تھی کہ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، یا تو قانون کی پابندی کریں یا پھر وہ ملک چھوڑ دیں، لیکن ہر حال میں اپنے لیڈرز کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں کہ یہ جنگیں صرف تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ پھر بات آئی فلسطین اسرائیل تنازع کی۔ اس پر انصاف کے لیے آواز کیسے اٹھائی جائے، اس کے لیے ایک بہت ہی سوچا سمجھا ایک نوانسڈ اپروچ بتائی گئی۔ جیسا کہ یہاں صاف نظر آ رہا ہے، اس میں یہود دشمنی کے الزامات سے بچنے کی حکمت عملی بھی شامل ہے۔ اور اہم بات یہ تھی کہ انصاف پسند امریکی اور یورپی یہودیوں کا حوالہ دیا جائے اور سیاستدانوں کے بجائے عام لوگوں کی سطح پر کام کیا جائے۔ اچھا، تو یہ تو تھے دنیا کے بڑے بڑے مسائل۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ مڑتا ہے انسان کی اپنی ذات کی طرف، اس کی اندرونی دنیا کی طرف، یعنی ذاتی اور روحانی سوالات۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہرا سوال سامنے آیا کہ بھائی اس زمانے کی وہ کون سی سب سے خطرناک روحانی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے؟ جواب یہ ملا کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں نا، ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، خدا کو بھول جانا۔ جب دل سے خدا کا احساس نکل جاتا ہے تو انسان اخلاقی طور پر گرنے لگتا ہے اور پھر ہر برائی کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات تھوڑی ایبسٹریکٹ لگ سکتی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی گئی جو آج کے دور کا ہر شخص فوراً سمجھ جائے گا۔ اور وہ مثال تھی CCTV کی، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو مسلسل دیکھ رہا ہے، اس کا CCTV سمجھیں ہر اینگل پر لگا ہوا ہے۔ یہ ایک جدید استعارہ ہے جو بتاتا ہے کہ کوئی بھی عمل اس سے چھپا نہیں ہے، اور یہی احساس اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، بے معنی لگنے لگتی ہے نا، تو اس پر بھی بات ہوئی۔ اسے دنیا میں بہت زیادہ ڈوب جانے کی نشانی بتایا گیا، اور اس کا حل صرف ایک ہی تھا، اپنی توجہ کو واپس خدا کی طرف موڑنا اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسے چیلنج کی جس کا سامنا آج کل بہت سے والدین کو ہے، یعنی اس سیکولر ماحول میں اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کیسے کی جائے۔ تو والدین کے لیے مشورہ یہ تھا کہ جب بچے اسکول سے کچھ ایسے خیالات لے کر آئیں جو اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہوں تو چپ نہیں رہنا، بلکہ ان کے دوست بن کر پیار سے ان سے بات کریں اور انہیں اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی سمجھائیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم تصور دجال، اس کی بھی وضاحت کی گئی۔ بتایا گیا کہ احمدیہ تعلیمات کے مطابق یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا فریب دینے والا نظام ہے۔ یہ وہ تمام دنیاوی اور مذہبی طاقتیں ہیں جو ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا یہ تصور بھی واضح کیا گیا کہ اس زمانے کا جہاد تلوار سے نہیں لڑا جائے گا، بلکہ یہ قلم کا جہاد ہے، یعنی اسلام کی حقیقی اور پرامن تعلیمات کو تحریر کے ذریعے اور اپنے اچھے اخلاق اور عمل سے دنیا تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں، ایمان صرف انسان کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہوتا نا، تو اس آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت کو اپنے ارد گرد کے معاشرے، اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، اس بارے میں کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ اور یہ رہنمائی صرف باتوں تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا ایک عملی نمونہ جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ کے میئر سے ملاقات میں نظر آیا۔
یہ ایک مثال ہے کہ یہ تعلیمات صرف جماعت کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہیں۔ اس ملاقات میں میئر کو ایک بہت ہی زبردست پیغام دیا گیا، ایک ایسا جملہ جو مسلمانوں کی اپنے ملک سے وفاداری پر اٹھنے والے کئی سوالات کا جواب ہے۔ اپنے ملک سے محبت آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر جماعت کو اندر سے کیسے مضبوط بنایا جائے اور اگر کوئی آپس میں شکایات ہوں تو انہیں کیسے دور کیا جائے، اس پر بھی مشورہ دیا گیا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آپس میں محبت اور مثبت سوچ کو بڑھایا جائے، کیونکہ اتحاد کی بنیاد یہی ہے۔ اور زور اس بات پر دیا گیا کہ امن قائم کرنے کی بنیاد، چاہے وہ جماعت کے اندر ہو یا باہر کی دنیا میں، صرف ایک ہی اصول پر ہے، اور وہ ہے انصاف، کیونکہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہیں مفاد پرست لوگوں کو فساد پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، اتنی ساری تفصیلات کے بعد اگر ہم اس پوری رہنمائی کا نچوڑ نکالنا چاہیں تو وہ صرف 2 بنیادی اصولوں میں سما جاتا ہے، اور وہ 2 بنیادیں یہ ہیں جو اس پورے فلسفے کی جڑ ہیں۔ پہلا، انسان کو خدا کے قریب لانا، اور دوسرا، اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا۔ بس۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر رک کر سوچتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے معلومات کی بھرمار ہے، وہاں ایسی واضح اخلاقی رہنمائی کی اصل قدر و قیمت کیا ہے؟